السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ہلاکو خان کا نام سنتے ہی تاریخ کے وہ سیاہ باب آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں جن میں خون، آگ اور تباہی کی داستانیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ایک عظیم اسلامی سلطنت کو مٹا کر رکھ دیا اور بغداد جیسے علم و تہذیب کے مرکز کو خاک میں ملا دیا۔ مگر اس کی کہانی صرف جنگ و جدل کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی بھی ہے جو ایک طاقتور سلطنت کے سائے میں پیدا ہوا اور دنیا کی تاریخ کا رخ بدل گیا۔ ہلاکو خان کی پیدائش تقریباً 1217 میں ہوئی۔ وہ منگولوں کے عظیم فاتح چنگیز خان کا پوتا اور تولی خان کا بیٹا تھا۔ اس کا خاندان دنیا کے سب سے طاقتور خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے اسے جنگ، حکمت عملی اور قیادت کی تربیت دی گئی۔ منگولوں کی روایات کے مطابق بچوں کو سختی اور مشکلات میں پروان چڑھایا جاتا تھا تاکہ وہ مضبوط اور بے رحم جنگجو بن سکیں۔ ہلاکو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھا۔ جب منگول سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس کے بڑے حکمران منگلے خان نے ہلاکو کو ایک خاص مشن دیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ مشرق وسطیٰ کی طرف پیش قدمی کرے، وہاں کی طاقتور سلطنتوں کو ختم کرے اور منگول اقتدار کو مزید وسعت دے۔ یہ مشن صرف ایک عام مہم نہیں تھی بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جو آنے والے وقت میں اسلامی دنیا کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ ہلاکو نے اپنی فوج تیار کی جو نہایت منظم، تربیت یافتہ اور بے رحم تھی۔ اس کی فوج میں ہزاروں گھوڑ سوار، تیر انداز اور جنگی ماہرین شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مختلف علاقوں سے انجینئرز اور محاصرے کے ماہرین بھی ساتھ لیے تاکہ مضبوط قلعوں کو بھی فتح کیا جا سکے۔ جب اس کی فوج روانہ ہوئی تو راستے میں آنے والے شہروں پر قیامت ڈھا دی گئی۔ جو مزاحمت کرتا اسے ختم کر دیا جاتا اور جو سر جھکا دیتا اسے وقتی طور پر چھوڑ دیا جاتا۔ ہلاکو کی سب سے بڑی مہم ایران اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں شروع ہوئی۔ اس نے اسماعیلیوں کے مضبوط قلعوں کو نشانہ بنایا جس میں الموت کا قلعہ بھی شامل تھا۔ یہ قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا مگر ہلاکو نے اسے بھی فتح کر لیا۔ اس فتح نے اس کی طاقت کا ڈنکا پورے خطے میں بجا دیا۔ اب اس کی نظریں ایک اور بڑی طاقت پر تھیں اور وہ تھی عباسی خلافت۔ عباسی خلافت اس وقت بغداد میں قائم تھی اور صدیوں سے اسلامی دنیا کا مرکز سمجھی جاتی تھی۔ بغداد نہ صرف ایک سیاسی دارالحکومت تھا بلکہ علم و ادب، سائنس اور تہذیب کا گہوارہ بھی تھا۔ یہاں کے کتب خانے، مدارس اور علماء پوری دنیا میں مشہور تھے، مگر اندرونی کمزوریوں، سیاسی اختلافات اور کمزور قیادت نے اس عظیم سلطنت کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ ہلاکو نے خلیفہ المستعصم کو پیغام بھیجا کہ وہ اطاعت قبول کرے اور منگولوں کے سامنے سر جھکا دے، مگر خلیفہ نے حالات کی سنگینی کو صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ اس نے مناسب تیاری نہ کی اور نہ ہی کوئی مضبوط دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہی غلطی بعد میں پوری سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ 1258 میں ہلاکو کی فوج بغداد کے دروازوں تک پہنچ گئی۔ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ منگول فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملے شروع کر دیے۔ چند ہی دنوں میں شہر کی دفاعی دیواریں ٹوٹ گئیں اور منگول فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے سب سے ہولناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ بغداد میں قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوا کہ گلیاں خون سے بھر گئیں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مارے گئے۔ علماء، طلباء، عورتیں، بچے، کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا تھا۔ یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی بلکہ علم و تہذیب کی ایک پوری دنیا کا خاتمہ تھا۔ خلیفہ المستعصم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ روایات کے مطابق ہلاکو نے اسے ایک قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے رون دیا تاکہ اس کا خون زمین پر نہ گرے، کیونکہ منگول عقیدے کے مطابق شاہی خون کو زمین پر بہانا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا جو تقریباً 500 سال تک قائم رہی تھی۔ بغداد کی تباہی کے بعد ہلاکو نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے شام کی طرف پیش قدمی کی اور کئی اہم شہر فتح کیے، مگر اس کے راستے میں ایک نئی طاقت کھڑی ہو گئی اور وہ تھی مصر کی مملوک سلطنت۔ مملوک حکمرانوں نے ہلاکو کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1260 میں عین
جالوت کے مقام پر ایک تاریخی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مملوک فوج نے منگولوں کو شکست دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ منگولوں کو کھلے میدان میں ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست نے ہلاکو کی پیش قدمی کو روک دیا اور اسلامی دنیا کو مزید تباہی سے بچا لیا۔ ہلاکو خان نے بعد میں ایران میں اپنی حکومت قائم کی، جسے الخانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی باقی زندگی اسی سلطنت کو مضبوط بنانے میں گزاری۔ اس کی وفات 1265 میں ہوئی، مگر اس کے چھوڑے ہوئے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ ہلاکو کی شخصیت ایک پیچیدہ پہلو رکھتی ہے۔ ایک طرف وہ ایک بے رحم فاتح تھا جس نے لاکھوں لوگوں کی جان لی، اور دوسری طرف وہ ایک منظم حکمران بھی تھا جس نے اپنے علاقے میں انتظامی نظام قائم کیا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت جب بے قابو ہو جائے تو وہ تہذیبوں کو مٹا دیتی ہے، اور جب قیادت کمزور ہو تو عظیم سلطنتیں بھی لمحوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ داستان صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ایک عبرت ہے، ایک ایسا سبق جو ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے کہ اتحاد، حکمت اور مضبوط قیادت کے بغیر کوئی بھی قوم زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو تاریخ اس کا رخ بدلنے کے لیے نئے کردار پیدا کرتی ہے، جیسے عین جالوت میں ہوا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید حقیقت پر مبنی اور دلچسپ اسلامی اور تاریخی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔